بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 بے مثال نصیحتیں۔ یہ ایک طویل حدیث ہے اور یہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے اس لیے پڑھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے معنی میں تو نور ہے ہی، حدیث کے الفاظ میں بھی نور ہے، اس لیے احادیث کا پڑھنا اور سننا بھی باعث خیر و برکت ہے۔ اللہ جل شانہ اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں حضور پاک علیہ السلام سے پہلی ملاقات کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، جبکہ وہ حضور پاک علیہ السلام کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ لوگ ہر معاملے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے معاملات میں انہی سے مشورہ لیتے ہیں، اور وہ صاحب جو بات فرما دیتے ہیں لوگوں کو ان کی بات پر اطمینان ہو جاتا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو میں نے آپ کے قریب جا کر ان الفاظ سے سلام کیا، علیک السلام یا رسول اللہ۔ یہ الفاظ میں نے 2 مرتبہ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک السلام نہ کہو بلکہ السلام علیکہ یہ کہو، اس لیے علیک السلام مردوں کا سلام ہے، یعنی جب مردوں کو سلامتی بھیجی جائے تو اس میں لفظ سلام بعد میں ہوتا ہے اور علیک پہلے ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سلام کی ابتدا کرنی ہو تو السلام علیکم کہنا چاہیے، لیکن جب سلام کا جواب دینا ہو تو اس کا طریقہ حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا جائے، گویا کہ جواب میں علیکم کا لفظ پہلے لایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم کہہ دے تو واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ جواب میں وعلیکم السلام کہے۔ آج کل یہ ایک بات چل پڑی ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں بھی السلام علیکم کہا جاتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر 2 آدمی ایک دوسرے سے ملیں اور ہر ایک دوسرے کو ابتداءً سلام کرنا چاہے، جس کے نتیجے میں دونوں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں السلام علیکم کہیں تو اس صورت میں دونوں پر ایک دوسرے کی سلام کا جواب دینا واجب ہو جائے گا، لہذا دونوں وعلیکم السلام بھی کہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو سلام کرنے کا آغاز کیا، اس لیے ہر شخص کو جواب بھی دینا واجب ہے۔ اس حدیث سے ایک اور بنیادی بات معلوم ہوئی جس سے آج کل لوگ بڑی غفلت برتتے ہیں، وہ یہ کہ احادیث کے معنی و مفہوم اور روح تو مقصود ہے ہی، لیکن شریعت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی الفاظ بھی مقصود ہیں۔ دیکھیے، السلام علیکم اور وعلیکم السلام دونوں کے معنی تو ایک ہی ہیں، یعنی تم پر سلامتی ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ کو پہلی ملاقات ہی میں اس پر تنبیہ فرمائی کہ سلام کرنے کا سنت طریقہ اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم کہو۔ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے آپ نے امت کو یہ سبق دے دیا کہ شریعت اپنی مرضی سے راستہ بنا کر چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ شریعت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ آج کل لوگوں کی زبانوں پر اکثر یہ رہتا ہے کہ شریعت کی روح دیکھنی چاہیے، یعنی شریعت کی روح دیکھنی چاہیے، ظاہر اور الفاظ کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ وہ لوگ روح کو کس طرح دیکھتے ہیں، ان کے پاس کون سی ایسی خوردبین ہے جس میں ان کو روح نظر آ جاتی ہے، حالانکہ شریعت میں روح کے ساتھ ظاہر بھی مطلوب اور مقصود ہے۔ سلام ہی کو لے لیں کہ آپ ملاقات کے وقت السلام علیکم کے بجائے اردو میں یہ کہہ دیں سلامتی ہو تم پر۔ دیکھیے، معنی اور مفہوم تو اس کے وہی ہیں جو السلام علیکم کے ہیں، لیکن وہ برکت، وہ نور اور اتباع سنت کا اجر و ثواب اس میں حاصل نہیں ہوگا جو السلام علیکم میں حاصل ہوتا ہے۔ یہ سلام مسلمانوں کا شعار ہے، اس کے ذریعے انسان پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ ایک مرتبہ میرا چین جانا ہوا، اور چین میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے، لیکن ان کی زبان ایسی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہماری زبان ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس لیے ان سے بات چیت کرنے اور جذبات کے اظہار کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن ایک چیز ہمارے درمیان مشترک تھی،
وہ یہ کہ جب کسی مسلمان سے ملاقات ہوتی تو وہ کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے ذریعے وہ جذبات کا اظہار کرتا۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی برکت تھی۔ اس سنت نے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور رابطے کا ذریعہ ہے، اور ان الفاظ میں جو نور اور برکت ہے وہ کسی اور لفظ سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج کل فیشن کی اتباع میں سلام کے بجائے کوئی آداب عرض کہتا ہوں، کوئی تسلیمات کہتا ہے، کس نے کہا سلام مسنون کہہ دیا۔ یاد رکھیے ان الفاظ سے سنت کا ثواب اور سنت کا نور حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک ذرا سا لفظ بدلنے کو بھی گوارا نہیں فرمایا۔ ایک صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی اور فرمایا کہ جب رات کو سونے کا ارادہ کرو تو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اس دعا کے اندر یہ الفاظ بھی تھے، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، یعنی میں اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے نازل فرمائی اور اس نبی پر ایمان لایا جن کو آپ نے بھیجا۔ چند روز کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے ان صحابی سے فرمایا کہ جو دعا میں نے تم کو سکھائی تھی وہ دعا مجھے سنا دو، کیا پڑھتے ہو؟ ان صحابی نے دعا سناتے وقت ایک لفظ تھوڑا سا بدل دیا اور دعا اس طرح سنائی، آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت، یعنی وبنبیک الذی ارسلت کی جگہ اس نے کیا کہا؟ وبرسولک الذی ارسلت۔ اس دعا میں لفظ نبی کی جگہ رسول کا لفظ پڑھ لیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی لفظ کہو جو میں نے سکھایا تھا، حالانکہ نبی اور رسول کے لفظ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اصلاحی فرق کے اعتبار سے بھی رسول کا درجہ نبی کے مقابلے میں بلند ہے، لیکن اس کے باوجود حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو الفاظ میں نے سکھائے ہیں وہی الفاظ کہو۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درجات اللہ بلند فرماتے تھے اگر ایک کام تم اپنی طرف سے اور اپنی مرضی کے مطابق کر لو اور وہی کام تم اتباع سنت کی نیت سے حضور پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی طریقے کے مطابق انجام دے دو، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق محسوس کرو گے۔ جو کام تم اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے کرو گے وہ تمہارا اپنا کام ہوگا، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں، اور جو کام تم اتباع سنت کی نیت سے کرو گے تو اس میں سنت کی اتباع کا اجر و ثواب اور سنت کی برکت اور نور شامل ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام رات کے وقت گشت کر کے صحابہ کرام کے حالات کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بہت بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ صبح کو آپ نے دونوں حضرات کو بلایا اور بکر صدیق رضی اللہ سے پوچھا کہ رات کو تہجد میں آپ بہت پست آواز میں کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ نے جواب دیا، جس ذات سے مناجات کر رہا تھا اس ذات کو میں نے سنا دیا، اس ذات کے لیے بلند آواز کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہلکی آواز کو بھی سنتا ہے، اس لیے میں آہستہ آواز میں تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ سے پوچھا کہ تم زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، میں سونے والوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا، اس لیے زور سے پڑھ رہا تھا۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ سے فرمایا، ارفع قلیلا، تم اپنی آواز کو ذرا سا بلند کرو، اور فاروق اعظم رضی اللہ سے فرمایا، اخفض قلیلا، تم اپنی آواز تھوڑی سی پست کر دو۔ اس حدیث کے تحت شرح حدیث نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ان دونوں حضرات کو قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرانا تھا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ نماز میں نہ تو آواز بہت زیادہ بلند کیجیے اور نہ بہت زیادہ پست کیجیے، اور دونوں کے درمیان ایک متوسط طریقہ اختیار کیجیے۔ لیکن ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ حکمت تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ ان حضرات کو یہ تعلیم دینی تھی کہ اے صدیق اکبر
اور اے فاروق اعظم، اب تک تم دونوں اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے ایک طریقہ متعین کر کے پڑھ رہے تھے، اور آئندہ جو تلاوت کرو گے وہ میرے بتائے ہوئے طریقے کی اتباع میں میرے کہنے کے مطابق کرو گے، اور اب جو راستہ تم اختیار کرو گے وہ اتباع سنت کا راستہ ہوگا، اور پھر اس کی وجہ سے تمہیں اتباع سنت کا نور اور اس کی برکات حاصل ہوں گی، اور اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ لہذا اس حدیث سے یہ اصول معلوم ہوا کہ ہر کام کرتے وقت صرف یہ نیت نہ ہو کہ بس یہ کام کسی طرح بھی پورا ہو جائے، بلکہ اس کے اندر طریقہ بھی وہ اختیار کیا جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور الفاظ بھی حتی الامکان وہی اختیار کیے جائیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اس لیے کہ ان الفاظ میں بھی نور اور برکت ہے۔ آگے اور بھی تفصیل ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔